مذہبی و سیاسی جماعت تحریک لبیک کے بانی خادم حسین رضوی کے بارے میں چند برس پہلے تک کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا۔ پھر نومبر 2017 میں انہوں نے ایک ریلی کی قیادت کرتے ہوئے راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم فیض آباد پر دھرنا دیا۔ 3 برس بعد نومبر 2020 میں ایک مرتبہ پھر ان کی جماعت کے کارکنوں نے اسی مقام پر دھرنا دیا، جو حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے نتیجے میں ختم ہوا۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی طرف۔ خادم حسین رضوی کا آغاز۔ لاہور کی ایک مسجد کے خطیب نے اصل شہرت نومبر 2017 میں اسلام آباد کے فیض آباد چوک میں توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کے خلاف ایک طویل لیکن بظاہر کامیاب دھرنا دے کر حاصل کی تھی۔ اس سے قبل وہ گورنر پنجاب سلیمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی سزائے موت کے معاملے میں بھی کافی سرگرم رہے اور وہیں سے انہوں نے اپنی دینی سرگرمیوں کو سیاست کا رنگ دیا۔ بریلوی سوچ کے حامل خادم حسین رضوی کو ممتاز قادری کے حق میں کھل کر بولنے کی وجہ سے پنجاب کے محکمہ اوقاف سے فارغ کر دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے ستمبر 2017 میں تحریک کی بنیاد رکھی اور اسی برس ستمبر میں NA 120 لاہور میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں 7000 ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ مبصرین کے مطابق ممتاز قادری کو پھانسی دیے جانے کے بعد سے بریلوی طبقے کی قدامت پسندوں نے زیادہ متحرک سیاسی کردار اپنایا، لیکن پاکستان میں فرقہ وارانہ تشدد میں اضافہ اور بریلوی دیوبندی اختلاف سال 2012 کے بعد سے دیکھا گیا۔ خادم حسین رضوی کو کس کی حمایت حاصل تھی؟ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی حکومت میں فیض آباد دھرنے سے متعلق تاثر تھا کہ اس دوران احتجاج کرنے والوں کو کسی نہ کسی صورت پاکستان فوج کی حمایت حاصل تھی۔ اس بابت احتجاج کے اختتام پر رینجرز کی جانب سے مظاہرین میں رقوم کی تقسیم کو اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ تاہم خیال میں ہے کہ انہیں کسی کی پشت پناہی حاصل رہی ہو یا نہ ہو، وہ معاشرے کے ایک خاص قدامت پسند طبقے میں اپنی مقبولیت کے بل بوتے پر سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ ماضی میں ان کی تقریروں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ ان کی تحریک کے دیگر سینئر رہنما جس قسم کی زبان فوج اور عدلیہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ انہیں اپنی طاقت پر بے حد اعتماد ہے۔ ویل چیئر تک محدود ہونے کے باوجود خادم حسین رضوی پاکستان میں توہین رسالت کے متنازع قانون کے ایک بڑے حامی بن کر سامنے آئے۔ وہ اس قانون کو غلط استعمال کے الزام سے بھی متفق نہیں۔ ان کا انداز بیان کافی سخت ہوتا ہے۔ پاکستانی میڈیا کی جانب سے کوریج نہ ملنے کا حل بظاہر انہوں نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر کے نکالا۔ نہ صرف اردو اور انگریزی میں ان کی ویب سائٹس بنائی گئیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی کئی اکاؤنٹ بنے۔ وہ اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کا چوکیدار کہہ کر بلاتے تھے۔ خادم حسین رضوی کہاں سے تھے؟ تحریک کے ایک ترجمان اعجاز اشرفی نے ماضی میں BBC سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ خادم حسین رضوی کا تعلق پنجاب کے ضلع اٹک سے تھا۔ وہ حافظ قرآن ہونے کے علاوہ شیخ الحدیث بھی تھے اور فارسی زبان پر عبور رکھتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے بھی مختلف احتجاج میں شریک رہے۔ خادم حسین ٹریفک کے ایک حادثے میں معذور ہو گئے اور سہارے کے بغیر چل نہیں سکتے تھے۔ 22 جون 1966 کو نکاتوت ضلع اٹک میں حاجی لال ہاں کے ہاں پیدا ہوئے۔ جیلم الدینہ کے مدارس دینیہ سے حفظ و تجوید کی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں لاہور میں جامعہ نظامیہ رضویہ سے درس نظامی مکمل کیا اور مختلف نوعیت کے کئی مقامات پر مقدمات بھی درج تھے۔ اعجاز اشرفی نے بتایا کہ ان مقدمات کی تعداد کئی ہے، انہیں یاد نہیں۔ جنوری 2017 میں بھی توہین مذہب کے قانون کے حق میں انہوں نے لاہور میں ایک ریلی نکالی جس پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ انہیں آج بھی پنجاب حکومت نے 4تھ شیڈول میں رکھا ہوا تھا، جس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنی نقل و حرکت کے بارے میں پولیس کو آگاہ رکھنا ہوتا تھا۔ ISI کی ایک رپورٹ کا کہنا ہے کہ خادم حسین رضوی اپنے سے اونچے عہدے والوں کے سامنے معذور اور ماتحتوں کے سامنے بدتمیز ہیں۔ خادم حسین رضوی کڑی تنقید کا نشانہ محض اقتدار ہی نہیں بلکہ مرحوم عبدالستار ایدھی جیسی شخصیات بھی رہیں۔ وہ اپنے اجتماع میں آئے ہوئے صحافیوں اور خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کو بھی بڑے سخت انداز میں مخاطب کرتے رہے ہیں۔ پھر وہ ایسے دعوے بھی کرتے ہیں جنہیں عملی جامہ پہنانا شاید ناممکن ہو۔ ایسا ہی ایک بیان انہوں نے کراچی میں دیا، اگر ان کے پاس ایٹم بم ہوتا تو وہ ہالینڈ کو کارٹون بنانے کا مقابلہ منعقد کرنے سے پہلے ہی پوری طرح سے برباد کر دیتے۔
हालिया दिनों में भी इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही जिसमें वो कह रहे थे कि एटम बम को निकाल कर इस्तेमाल करो। तहरीक लब्बैक के माली वसाइल क्या हैं, इस हवाले से खादम हुसैन रिजवी को अपनी सरगर्मियों के लिए वसाइल कहाँ से मिलते थे ये वाज़े नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद धरने के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि नामालूम अफराद लाखों रुपये उनको दे कर जाते हैं। माजी में एहतजाज के दौरान ऐसी इतलात थीं कि व्हाट्सएप पर एक फ़ोन नंबर के साथ एक पैगाम गर्दिश कर रहा था जिसमें कहा गया, अगर एहतजाज के दौरान किसी कारकुन को कोई सहूलत मसलन मोबाइल बैलेंस, पैसे या खाना दरकार हो तो इस नंबर पर पैगाम भेजे। इससे बेज़ाहिर लगता है कि अंदरून बैरून मुल्क दोनों जगहों से उन्हें फ़ंड मिलते थे। बहरहाल खादम हुसैन रिजवी उनका इंतकाल हो गया है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।